سے ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، یہ ہم سب بتا دیں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ اگر کون کون سے فرائض ہیں، اگر وہ ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو نماز ان کی نہیں ہوگی۔ دیکھیے فرائض سے مراد یہ ہے کہ ایک تو فرض ہوتے ہیں جو نمازوں کے فرض ہوتے ہیں، جیسے فجر کے 2 ہیں، ظہر کے 4 ہیں۔ کچھ فرائض جو ہے وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ سجدہ صاحب آخر میں کر لیں، نہیں، سجدہ صاحب سے بھی کام نہیں چلتا، وہ نماز کے اندر فرائض ہیں، وہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے پھر آپ کو دوبارہ ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ وہ 6 ہیں۔ اس میں پہلی ہے تکبیر تحریمہ، جو پہلی بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے پھر قیام ہے۔ تیسرا جو ہے وہ قرات ہے۔ چوتھا رکوع ہے۔ پانچواں سجدہ ہے۔ اور چھٹا جو ہے وہ تشہد کی مقدار میں بیٹھنا، یعنی تشہد پڑھنا نہیں، اتحیات پڑھنا نہیں، وہ پڑھنا تو واجب ہے، لیکن اتنی مقدار میں جتنی دیر میں آپ اتحیات پڑھتے ہیں اتنی مقدار میں بیٹھنا جو ہے یہ فرض ہے۔ تو یہ 6 فرض ہیں، اگر ان میں کہیں پر کمی آ جائے یا کوئی چھوٹ جائے تو پھر آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کو یاد آیا کہ اس نے رکوع کیا ہی نہیں اور وہ بھی اتحیات میں تھا، کیونکہ ابھی اس نے نماز ختم نہیں کی تھی، تو ہم نے جواب دیا کہ وہ کھڑا ہو کے رکوع کر لے اور اس کے بعد سجدہ صاحب کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ لیکن اگر یہی بات اس کو نماز ختم ہونے کے بعد یاد آتی تو اس نے تو پورا رکن چھوڑ دیا، فرض چھوڑ دیا، تو لہٰذا اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوتی۔ تو لہٰذا یہ 6 فرائض ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے بھی کام نہیں چلتا، آپ کو دوبارہ ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ اتحیات میں اتنی مقدار میں بیٹھنا کہ وہ اتحیات پڑھ لے، یہ آیا پہلا قاعدہ میں فرما رہے ہیں کہ یا سیکنڈ میں؟ نہیں، آخری قاعدہ میں، آخری قاعدہ میں ہوگا۔ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر 2 رکعت والی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں دوسری رکعت جو ہے وہ آخری قاعدہ بن جائے گی۔ اگر آپ 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی مثلاً، تو اس میں چوتھی رکعت کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ اخیرہ بن جائے گا۔